آج 5 سال بعد سوشل میڈیا نے اس کو وہ موقع فراہم کیا تھا جس کی خواہش اس کا دل کئی بار کر چکا تھا۔ اقصیٰ کی آئی ڈی دیکھ کر اس کی سست پڑتی انگلیاں انتہائی فعال انداز میں حرکت میں آ چکی تھیں۔ یہ میری ہی اقصیٰ ہے، ہاں یہ وہی اقصیٰ ہے، نبیل نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہوئے مختلف سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ مجھے قبول کرے گی؟ مجھے پہچان لے گی؟ گزرے ماہوں سال اسے یاد آ رہے تھے کہ دماغ نے کہا، لیکن نہیں، اب تو وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ میں بھی تو کسی اور کا ہوں۔ نہیں، میں تو ابد سے اسی کا تھا، دل نے جواب دیا۔ لیکن ملائکہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ میں تو ملائکہ کے روپ میں بھی اقصیٰ کو ہی تلاشتا رہا، اور اب اتنے سالوں بعد میں نے اسے پا ہی لیا۔ اب میں ہر ممکن کوشش کروں گا اسے اپنانے کی۔ لیکن سدرا اور لائبہ میری بیٹیاں، ان کو اگر پتہ چل گیا تو اپنے باپ کے متعلق کیا سوچیں گی؟ ان کو بتائے گا کون؟ دل نے تعویل دی۔ شر اور خیر کی جنگ اس کے اندر چل رہی تھی۔ آخر شر جیت گیا اور اب وہ اقصیٰ کی ریکویسٹ قبولیت کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن تک نبیل بارہا اپنا اکاؤنٹ چیک کرتا رہا، لیکن فرینڈ ریکویسٹ کو قبولیت کی سند نہیں ملی۔ اب وہ مایوس ہونے لگا تھا کہ تیسرے دن میسنجر پر ایک میسج نے اسے چونکا دیا۔ آپ کا مکمل نام نبیل جمیل الدین ہے؟ جی بالکل۔ اور آپ اقصیٰ نوید؟ تھوڑی دیر بعد رپلائی آیا، جی۔ کیسی ہیں آپ؟ 2 بچوں کی ماں ہوں اب، ساتھ ایک ہنسنے والی ایموجی بھی بھیجی۔ ابا تو میں بھی 2 بچیوں کا ہوں۔ سنیے، کھانا لگا دیا ہے، آ جائیں۔ نبیل کی بیوی کمرے میں آئی۔ ایک تو تم ہر ضروری کام کے وقت آ جاتی ہو، تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا، ابھی جاؤ۔ نبیل ترشی سے بولا۔ وہ آپ نے ہی کہا تھا کہ بھوک لگی ہے، جلدی کھانا لگاؤ۔ بھائی غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اور اب جاؤ، میری جان چھوڑو۔ نبیل نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سختی سے کہا۔ ملائکہ نبیل کے اس انداز پر حیران رہ گئی کہ اتنی ملائمت سے بات کرنے والا شوہر یکدم ایسے درست لہجے میں کیوں بولنے لگا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کڑیاں ملاتی کمرے سے باہر آ گئی۔ نبیل کی تو جیسے گویا لاٹری نکل آئی تھی۔ 6 سال پہلے جب امی نے اقصیٰ کی تصویر دکھائی تو وہ اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ حسن اتنا معصوم ہوتا ہے، ایک لمحے میں اقصیٰ نظروں سے اس کے دل میں گھر کر گئی۔ چند دنوں بعد منگنی اور پھر گھنٹوں فون پر باتیں۔ شب و روز کی یہ ترتیب انہیں ایک نئی دنیا سے متعارف کروا گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے کہ دونوں خاندانوں میں آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے۔ بڑھتے بڑھتے ان کے اختلافات نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی اور 6 سال کا یہ منگنی کا رشتہ ایک پل میں ختم کر دیا گیا۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے اقصیٰ نے والدین کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا، لیکن نبیل کے لیے یہ بڑا دھچکا تھا۔ فون کی بیل کئی بار بج چکی تھی۔ چاروں نہ چار اقصیٰ کو فون اٹھانا پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ کس کا فون ہے، اسی وجہ سے وہ فون اٹھانے سے اجتناب برت رہی تھی۔ ہیلو اقصیٰ، کیا ہم دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ نبیل نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مسٹر نبیل، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ، ہماری ریت و روایت اس دوستی کو کیا نام دیں گی؟ اقصیٰ نے حقیقت کا چہرہ دکھایا۔ نبیل اقصیٰ کے لب و لہجے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اقصیٰ نے اس کی پیشکش ٹھکرا کر اس کی انا پر ضرب لگائی تھی۔ چند ماہ بعد دونوں ہی کی الگ الگ خاندان میں منگنی ہو گئی اور پھر راستے بدل گئے، مگر نبیل کے دل میں خیال یار کہیں نہ کہیں موجود رہا، کیونکہ وہ پہلی نظر کا جادو تھا۔ لیکن اس پہلی محبت کے حصول کے لیے جو تگ و دو کرنی چاہیے تھی وہ نبیل نے نہیں کی تھی، بلکہ اس نے راہ فرار اختیار کی۔ اگر وہ گھر والوں کے سامنے ڈٹ جاتا، ان اختلافات کو دور کرنے کی صحیح کرتا تو کوئی امید بر آ سکتی تھی۔ آج اس سوشل میڈیا کی مرہون منت ایک بار پھر یہ چنگاری بھڑک اٹھی تھی، اور اس بار اقصیٰ کے انداز گفتگو نے اسے مزید شے دی تھی۔ نبیل کے انداز میں دن بدن ملائکہ کے لیے سختی بڑھ رہی تھی۔ ملائکہ بہت پریشان تھی۔ ایک گھٹن زدہ ماحول گھر میں پھیلا رہتا تھا۔ بچے سے بھی نبیل کا رویہ کھچا کھچا تھا، لیکن موبائل استعمال کرتے وقت نبیل کے چہرے کی رونق بحال ہو جاتی تھی۔ اقصیٰ ابھی تک چیٹنگ پر ہی اکتفا کیے ہوئے تھی، جبکہ نبیل نے 2 بار ویڈیو کال کی فرمائش کی تھی، لیکن اقصیٰ اسے سہولت سے ٹال گئی۔ اقصیٰ، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اقصیٰ نے خود سے سوال کیا۔ علی تجھ پر کتنا اعتبار کرتے ہیں، اور تو اس اعتبار کا ایسے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ نہیں، تو ٹھیک نہیں کر رہی، سنبھل جا، اب بھی وقت ہے۔
اس دلدل میں مت اتر، یہ تجھ سمیت تیرے بچوں کو بھی نکل جائے گا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں تو فقط دل لگی کر رہی ہوں۔ پاگل دل نے ورغلایا، ساتھ ہی ایک مکروہ ہنسی اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دل لگی اسے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ پاپا گارڈن چلیں نا؟ لائبہ لاڈ سے باپ کے گلے میں بائیں ڈال کر بولی۔ نہیں، ابھی مجھے کام ہے، نبیل بے مروتی سے بولا۔ پاپا ہم لاسٹ ویک بھی نہیں گئے تھے، لائبہ رونے لگی۔ ملائکہ؟ نبیل غصے سے دھاڑا۔ جی جی، ملائکہ ہاپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ چپ کراؤ اسے اور لے جاؤ یہاں سے، گھر میں ایک پل چین نہیں۔ ملائکہ لائبہ کو بہلاتی ہوئی باہر لے گئی۔ نبیل کی دھاڑ نے لائبہ کو ویسے ہی خاموش کروا دیا تھا۔ نبیل، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہو۔ نبیل موبائل پر نظریں جمائے مصروف انداز میں بولا۔ یہ آج کل آپ موبائل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وقت نہیں گزارنے لگے؟ تو ایک مختصر جواب نما سوال آیا۔ ملائکہ ہورنک بنی نبیل کو تکتی رہی، مگر وہاں سے کوئی رد عمل نہ آیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن آج وہ اتنا روئی اور آپ نے اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ ملائکہ دکھی لہجے میں بولی۔ ایک لمحے کے لیے نبیل بھی اپنی کوتاہی پر چونکا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پینترا بدل لیا۔ مجھے ضروری کام تھا، اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ انسان کبھی پریشان بھی ہوتا ہے، تو میں ان کاروباری پیچیدگیوں کو کیا جانوں؟ نبیل نے الٹا ملائکہ کو یہ الزام دے ڈالا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ آج کل کچھ زیادہ ہی تلخ ہوتے جا رہے ہیں۔ بچیوں سے اور مجھ سے ہر وقت کھچے کھچے رہتے ہیں، کھانے کی میز پر بھی کھوئے کھوئے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ نبیل ملائکہ کے اتنے مفصل تجزیے کو سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی چوری پکڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا خرافات تم نے اپنے دماغ میں پال لی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبیل نے بات کا رخ بدلا۔ سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر لائٹ آف کر دی تاکہ ملائکہ اب کچھ نہ بولے۔ اقصیٰ آج کل موبائل سے زیادہ ہی لگاؤ ہو گیا ہے، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں تو، ایسا تو کچھ نہیں۔ علی کی اس بات پر اقصیٰ واقعی گھبرا گئی۔ ارے بھائی، میں نے تو ایک بات کہی، تم تو پریشان ہو گئی۔ ہاں، وہ ایک دوست آج کل بہت زیادہ چیٹنگ کرتی ہے، بس اسی کے جوابات میں کچھ زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ اقصیٰ کے ذہن میں یکدم ایک بہانہ آ گیا۔ کیا وہ دوست غیر شادی شدہ ہے؟ علی بھی آج سوال در سوال کرنے کے موڈ میں تھا۔ کیا مطلب؟ اقصیٰ ایک بار پھر ہڑبڑا گئی۔ اوف، تم تو اتنی پریشان ہو رہی ہو گویا میں نے تمہاری کوئی چوری پکڑ لی ہو، علی نے شرارت سے کہا۔ چوری؟ اقصیٰ نے دہرایا۔ چلو بھائی چھوڑو، تم شاید بتانا نہیں چاہتی۔ علی نے بات ختم کی۔ اقصیٰ نے بھی سکھ کا سانس لیا، لیکن علی کے دل میں یہ بات اٹک گئی۔ سنو، میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ نبیل نے خواہش کا اظہار کیا۔ ابھی ممکن نہیں، اقصیٰ نے سرخ پتی دکھائی۔ اب اتنا بھی ناقابل بھروسہ نہیں ہوں میں۔ نبیل نے بھی کچھ مزاج دکھانے شروع کیے۔ تم اور قابل بھروسہ؟ اقصیٰ ہنسی۔ لیکن یہ کب تک چلے گا؟ نبیل اکتا کر بولا۔ تو پھر اس معاملے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نبیل کو دھچکا لگا۔ تم ہی راستہ بدل کر آئے تھے، میں نہیں، اقصیٰ نے یاد دہانی کروائی۔ اس بار نبیل کو بھی محسوس ہوا کہ اقصیٰ کچھ زیادہ نخرے دکھا رہی ہے۔ اس نے 2 دن تک اس سے بات نہیں کی، اور یہیں پر آ کر اقصیٰ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے دل میں بھی دوبارہ پرانی محبت جاگ گئی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بچے، میرا گھر، یہ سب میری اولین ترجیح ہیں، میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اقصیٰ نے خود کو تسلی دی، مگر رات کو بار بار انگلیاں ان باکس میں نبیل کو ڈھونڈتی رہیں۔ حال تو نبیل کا بھی اچھا نہ تھا، مگر اسے تھوڑی اکڑ جو دکھانی تھی، دل میں انتقام کی آگ بھی اب جلنے لگی تھی۔ نبیل، تم کہاں تھے؟ اقصیٰ نے جیسے ہی نبیل کے نام کا میسج دیکھا تو فوراً سوالیہ میسج بھیجا۔ کیوں؟ تمہیں کیا پرواہ میری، جیوں یا مروں؟ نبیل نے فوراً چال چلی۔ مرے تمہارے دشمن، اقصیٰ نے بےتابی سے لکھا، اور یہاں شیطان کی جیت ہو گئی، جو اتنے دنوں سے اس حرام محبت کو پروان چڑھانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ میسج سے ہوتی ہوئی فون پر بات آئی، اور پھر ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ نبیل اور اقصیٰ کی یہ سرگوشیاں اب علی اور ملائکہ کے کانوں تک پہنچنے لگی تھیں۔ بالآخر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اقصیٰ اور نبیل کو علی نے کافی شاپ میں ایک ساتھ دیکھ لیا۔ اعتبار کا دھاگا ایک پل میں ٹوٹ گیا۔ علی نے سنی سنائی پر تو یقین نہیں کیا، لیکن آنکھوں دیکھی کو کیسے جھٹلاتا، اور یہیں پر آ کر علی کے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ اس نے وہ جائز کام کر دیا جو ناپسندیدہ ہے۔ اقصیٰ کے لیے یہ سب اتنا اچانک اور ناقابل یقین تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکی۔ کہتی بھی تو کس منہ سے؟ اس نے بھی تو جانتے بوجھتے غلط راہ اختیار کی تھی۔ اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ کیا طلاق؟ ہاں نبیل، طلاق۔
علی نے ہم دونوں کو کافی شاپ میں دیکھ لیا تھا۔ تمہاری وجہ سے ایک بار پھر میری زندگی تباہ ہو گئی، اقصیٰ کرب سے بولی۔ کیا کہا تم نے؟ میری وجہ سے؟ کیا تم بچی تھیں؟ تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے؟ اب مجھے الزام دے کر خود مظلوم بن رہی ہو۔ نبیل کا یہ انداز گفتگو اقصیٰ کو حیران کر رہا تھا۔ اچھا سنو، عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گے نا؟ اقصیٰ نے بات کو سمیٹا۔ کیا کہا نکاح؟ بھائی میری ایک پیاری سی بیوی اور 2 بچیاں ہیں، میں کیوں ان کی زندگی برباد کروں؟ نبیل نے اکثر نگاہیں پھیر لیں۔ نبیل یہ سب کچھ ہیلو۔ نبیل بات سنے بغیر فون بند کر چکا تھا، ساتھ ہی ایک کمینی سی ہنسی نبیل کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اقصیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اسی نبیل کی وجہ سے اپنی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم جیسی سمجھدار لڑکی ایسا کام کر سکتی ہے۔ چلی جاؤ میرے گھر سے، تم نے صرف علی کا ہی نہیں پورے گھرانے کا مان توڑا ہے۔ امی ایسے تو نہ کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں اکیلی کہاں جاؤں گی؟ جاؤ اسی نبیل کے پاس جس کے لیے خود کو برباد کر لیا۔ امی اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس نے مجھے بری طرح برباد کر دیا، پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ہے اس نے۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی جانا ہے جاؤ، لیکن اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، تمہیں گھر میں رکھیں گے تو ہماری بچیوں پر کیا اثرات پڑیں گے؟ بھائی نے شفاقی سے کہا۔ اقصیٰ کو اپنی اس دل لگی کی اتنی بڑی سزا ملے گی اس کا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال اور حد سے زیادہ خود اعتمادی اقصیٰ کو لے ڈوبی تھی۔ سچ ہے، شر ہمیشہ لے ڈوبتا ہے۔